सैफ बिन हारिस और मालिक बिन अबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दोनों एक माँ के बेटे और बाप की तरफ से चचाजाद थे। हाजिर खिदमत होकर रोने लगे। इमाम ने फरमाया, क्यों रोते हो? कुछ ही देर बाकी है कि अल्लाह ताला तुम्हारी आंखें ठंडी करता है। अर्ज़ की, वल्लाह हम अपने लिए नहीं रोते बल्कि हुजूर के वास्ते रोते हैं कि अब हम में हुजूर की मुखाफिजत की ताकत ना रही। फरमाया, अल्लाह तुमको जज़ाए खैर दे। भला आखिर ये दोनों भाई भी रुखसत होकर बड़े और शहीद हो गए। हंज़ला बिन असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इमाम के सामने कुरान मजीद की कुछ आयतें पढ़ी और कूफियों को इज़ाब इलाही से डराया, मगर वहाँ ऐसी कौन सुनता था। ये भी सलाम करके गए और दादे शजाअत देकर शहीद हो गए। शोज़ब बिन शाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रुखसत पाकर बड़े और शहादत पाकर दारुसलाम पहुँचे। हज़रत आविस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इजाज़त लेकर चले और मबाज़े ज़मा निगाह की इनकी मशहूर बहादुरी के खौफ से कोई सामने न आया। इब्ने साद ने कहा, इन्हें पत्थरों से मारो। चारों तरफ से पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। जब इन्होंने इन नामर्दों की हरकत देखी, तेश में भर कर ज़रा उतार खुद फेंक हमला आवार हुए। दम के दम में सबको भगा दिया। दुश्मन फिर हवास जमा करके आए और इन्हें भी शहीद कर दिया। यजीद बिन अबी ज़ियाद कुंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कोफे के लश्कर में थे और नार से निकल कर नूर में आ गए थे, दुश्मनों पर तीर मारने शुरू किए। हर तीर पर इमाम की दुआ फरमाई, इलाही इनका तीर ख़ता ना हो और इसे जन्नत अता फरमा। 100 तीर मारे जिनमें से 5 भी ख़ता ना गए, आखिरकार शहीद हो गए। इस वाक़े में सबसे पहले इन्होंने ही शहादत पाई और शहीदान करबला की तरबियत व वार फहरिस्त इन्हीं के नाम से शुरू हुई। उमरो बिन खालिद माँ सईद मौलवी व जब्बार बिन हारिस व मुजमा बिन अबीदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ते लड़ते दुश्मनों में डूब गए। इस वक्त अशकिया ने सख्त हमला किया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमला फरमा कर छुड़ा लाए, ज़ख्मों में चूर थे। इसी हाल में दुश्मनों पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अब इमाम के वफादार और जानिसार सिपाहियों में चंद रिश्तेदारों के सिवा कोई बाकी ना रहा। इन हज़रात में सबसे पहले जो दुश्मनों के मुकाबले में तशरीफ़ लाए इमाम के साहबजादे हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। शेरों के हमले मशहूर हैं। फिर ये शेर तो मोहम्मदी कचार का शेर है। इसके झुंझुलाए हुए हमले से खुदा की पनाह दुश्मनों पर को कहरे इलाही का नमूना दिखा दिया। जिसने सर उठाया नीचा दिखाया, सिपे शकन हमलों से जिधर बढ़े दुश्मन काई की तरह फट गए। देर तक कताल करते और कत्ल फरमाते रहे। प्यास और तरकी पकड़ गई, वापस तशरीफ़ लाए और दमे रासत फरमा कर फिर हमला आवार हुए और दुश्मनों की जान पर वही क़यामत बर्पा कर दी। चंद बार ऐसा ही हुआ, यहाँ तक के मरह बिन मुनक़िद अब्दी शकी का नेज़ा लगा और बदबख्तों ने तलवार पर रख लिया। जन्नत औलिया में आराम फरमाया। नौजवान बेटे की लाश पर इमाम ने फरमाया, बेटे खुदा तेरे शहीद करने वाले को कत्ल करे, तेरे बाद दुनिया पर खाक है। ये कौम अल्लाह से कितनी बेबाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती पर किस कदर जरी है। फिर नाश मुबारक उठा कर ले गए और खैमे के पास रख ली। फिर अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम लड़ाई पर गए और शहीद हो गए। एदा ने 4 तरफ से ज़गा किया। इस नरगे में ओन बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल हज़रत जाफ़र तैयार और अब्दुल रहमान जाफ़र पसरान अकील ने शहादतें पाई। फिर हज़रत कासिम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हमला आवार हुए और उमरो बिन साद बिन नफ़ील मरदूद की तलवार खा कर ज़मीन पर गिरे। इमाम को चचा कह कर आवाज़ दी। इमाम शेर गज़बनाक की तरह पहुँचे और उमरो मरदूद पर तलवार छोड़ी। इसने रोकी, हाथ कोहनी से उड़ गया। वो चिल्लाया। कूफे के सवार इसकी मदद को दौड़े और गर्दो गुबार में इसी के नापाक सीने पर घोड़ों की टापें पड़ गईं।
جب گرد چھٹی تو دیکھا امام حضرت قاسم کی لاش پر فرما رہے تھے، قاسم تیرے قاتل رحمت الہی سے دور ہے، خدا کی قسم تیرے چچا پر سخت شاخ گزرا کہ تو پکارے اور وہ تیری فریاد کو نہ پہنچ سکے، پھر انہیں بھی اپنے سینے پر اٹھا کر لے گئے اور حضرت علی اکبر کے برابر لٹا دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگر حضرت عباس اور ان کے تینوں بھائی اور امام کے دوسرے صاحبزادے حضرت ابو بکر اور بھائی بھتیجے رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے۔ اللہ انہیں اپنے وسیع رحمتوں کے سائے میں جگہ دے اور ہمیں ان کی برکات سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔ اب امام مظلوم تنہا رہ گئے۔ خیمے میں تشریف لا کر اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو، جو عوام میں علی اصغر مشہور ہیں، گود میں اٹھا کر میدان میں لائے۔ ایک شکی نے تیر مارا کہ گود ہی میں ذبح ہو گئے۔ امام نے ان کا خون زمین پر گرایا اور دعا کی، الہی اگر تو نے آسمانی مدد ہم سے روک لی ہے تو انجام بخیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے لے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے کوئی پوچھے کہ حضور کے ناتواں دل نے آج کیسے کیسے صدمے اٹھائے اور اب کیسی مصیبت جھیلنے کے سامان ہو رہے ہیں، بیماری، پردیس، بچپن کے ساتھیوں کی جدائی، ساتھ کھیلے ہوئوں کا فراق، پیارے بھائیوں کے داغ نے دل کا کیا حال کر رکھا ہے۔ اب ضدیں پوری کرنے والے اور ناز اٹھانے والے مہربان باپ کا سایہ سر مبارک سے اٹھنے والا ہے۔ اس پر طرح یہ کہ ان مصیبتوں، ان ناقابل برداشت تکلیفوں میں کوئی بات پوچھنے والا بھی نہیں۔ اب امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو کلیجے سے لگا کر عورتوں کو صبر کی تلقین فرما کر، ہائے اس وقت کوئی اتنا بھی نہیں کہ رکاب تھام کر سوار کرائے یا میدان تک ساتھ جائے۔ ہاں، کچھ بے کس بچوں کی دردناک آوازیں اور بے بس عورتوں کی مایوسی بھری نگاہیں ہیں جو ہر قدم پر امام کے ساتھ ساتھ ہیں۔ امام مظلوم کا جو قدم آگے بڑھتا ہے، یتیمی بچوں اور بے کسی عورتوں سے قریب ہوتی جاتی ہیں۔ امام کی متعلقین، امام کی بہنیں جنہیں ابھی صبر کی تلقین فرمائی گئی تھی، اپنی زخمی کلیجوں پر صبر کی بھاری سل رکھے ہوئے سکوت کے عالم میں بیٹھی ہیں۔ ان کے آنسوؤں کا غیر منقطع سلسلہ، ان کے بے کسی چھائے ہوئے چہروں کا اڑا ہوا رنگ، جگر گوشوں کی شہادت، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصت، اپنی بے بسی گھر بھر کی تباہی پر زبان حال سے کہہ رہا ہے، مجھ کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر قافلہ سارا روانہ ہو گیا۔ آج میدان کربلا میں جنتوں سے حوریں سنگھار کیے ٹھنڈے پانی کے پیالے لیے حاضر ہیں۔ آسمان سے ملائکہ کی لگاتار آمد نے سطح ہوا کو بالکل بھر دیا اور پاک روحوں نے بہشت کے مکانوں کو سونا کر دیا۔ خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے اپنے لاڈلے حسین کے قتل گاہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ریش مبارک اور سرہ عطر کے بال گرد میں اٹے ہوئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھا ہوا ہے۔ دست مبارک میں ایک شیشہ ہے جن میں شہیدوں کا خون جمع کیا گیا ہے، اور اب مقدس دل کے چین پیارے حسین کے خون بھرنے کی باری ہے۔ امام نے شمر خبیث کو خیمہ عطر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، خرابی ہوئی تمہارے لیے اگر دین نہیں رکھتے اور قیامت سے نہیں ڈرتے۔ تو شرافت سے تو نہ گزر، میرے اہل بیت سے اپنے جاہل سرکشیوں کو روکو، دشمن ادھر سے باز رہے۔ اب چار طرف سے امام مظلوم، جنہیں شوق شہادت ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا کر کے لایا ہے، نرغہ ہوا۔ امام دہنی طرف حملہ فرماتے تو دور تک سواروں اور پیادوں کا نشانہ نہ رہتا، بائیں جانب تشریف لے جاتے تو دشمنوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا۔ خدا کی قسم وہ فوج اس طرح ان کے حملوں سے پریشان ہوتی جیسے بکریوں کا گلہ پر شیر آ پڑتا ہے۔ لڑائی نے تول کھینچا ہے، دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے ہیں، نگاہ امام کا گھوڑا بھی کام آ گیا۔
پیادہ ایسا قتال فرمایا کہ سواروں سے ممکن نہیں۔ 3 دن کے پیاسے تھے۔ ایک بخت نے فرات کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دیکھیے کیسا چمک رہا ہے، مگر تم اس میں سے ایک بوند نہ پاؤ گے، یہاں تک کہ پیاسے ہی مارے جاؤ گے۔ فرمایا، اللہ تجھ کو پیاسا قتل کرے۔ فوراً پیاس میں مبتلا ہوا اور پانی پیتا اور پیاس نہ بجھتی، یہاں تک کہ پیاسا ہی مر گیا۔ حملہ کرتے اور فرماتے، کیا میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ ہاں ہاں، خدا کی قسم میرے بعد کسی کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کی ناخوشی کا سبب ہو۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ذلت سے مجھے عزت بخشے اور تم سے وہ بدلہ لے جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ خدا کی قسم تم مجھے قتل کرو گے تو اللہ تم پر میں پھوٹ ڈالے گا اور تمہارے خون بہائے گا اور اس پر راضی نہ ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے لیے دکھ دینے والا عذاب چند در چند بڑھائے گا۔ جب شمر خبیث نے کام نکلتا نہ دیکھا، لشکر کو للکارا، تمہاری مائیں تم کو پیٹے کیا انتظار کر رہے ہو؟ حسین کو قتل کرو۔ اب چاروں طرف سے ظلمت کے ابرو اور تاریکی کے بادل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چاند پر چھا گئے۔ زرع بن شریک تہمیمی نے بائیں شانہ مبارک پر تلوار ماری۔ امام تھک گئے ہیں، زخموں سے چور ہے۔ 33 زخم نیزے کے، 34 گھاؤ تلواروں کے لگے ہیں، تیروں کا شمار نہیں۔ اٹھنا چاہتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ اسی حالت میں سنان بن انس نخفی شکی ناری جہنمی نے نیزہ مارا کہ وہ عرش کا تارا زمین پر ٹوٹ کر گرا۔ سنان مردود نے خولی بن یزید سے کہا، سر کاٹ لے۔ اس کا ہاتھ کانپا۔ سنان ولد الشیطان بولا،